آج ہم ایک بہت ہی طاقتور روحانی ٹیکنیک پر بات کریں گے، ایک ایسا طریقہ جو ہمیں اس ڈیجیٹل دور کی بھاگ دوڑ اور خلپشار سے نکال کر اندرونی سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں ہماری اپنی ہی سوچوں کی بنائی ہوئی جیل سے آزاد کر سکتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کریں، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری بے چینی اور پریشانی کی اصل وجہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپی ہو؟ ایک ایسی قید جسے ہم خود ہی بناتے ہیں اور پھر نادانستہ طور پر اس میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ آج ہم 5 حصوں میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم جانیں گے کہ یہ اندیکھی قید ہے کیا، پھر اس کے پیچھے کی سائنس کو دیکھیں گے اور آخر میں اس سے نکلنے کا ایک بہت ہی عملی طریقہ سیکھیں گے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس اندیکھی قید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی باہر کی زنجیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر ہی ایک ایسی قوت ہے جو لاشعوری طور پر ہماری زندگی کو چلا رہی ہے۔ یہ ہماری اپنی اندھی خواہشات کی طاقت ہے۔ ہمارے اندر ہر لمحے ایک کشمکش جاری ہے۔ ایک طرف ہے ہوا، یعنی ہماری خواہشات، جو ہمیں یا تو ماضی کے پچھتاووں میں گھسیٹتی ہیں یا پھر مستقبل کے خوف میں الجھائے رکھتی ہیں، اور دوسری طرف ہے ذکر، جو ہمیں واپس کھینچ کر لمحہ موجود میں لے آتا ہے، جہاں اصل سکون اور حقیقت موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرانی روحانی دانش ہے، یہ آج کی سائنس کی روشنی میں کیسی نظر آتی ہے۔ ہم اس چکر کو سمجھیں گے جو ہمیں روحانی طور پر اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ قرآن استباقن قوت کو ہوا کہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس لفظ کا مطلب یہ ہے گرنا۔ یہ ایک بہت گہرا اشارہ ہے کہ ہر وہ خواہش جس کے پیچھے ہم اندھادھند بھاگتے ہیں، وہ دراصل ہمیں غلامی کی کھائی میں ایک قدم اور نیچے لے جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی چاہت سے شروع ہوتی ہے اور مکمل روحانی قید پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جدید نیورو سائنس بالکل اسی چکر کو ڈوپامین لوپ کہتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈوپامین خوشی کا کیمیکل نہیں، بلکہ یہ چاہت اور توقع کا کیمیکل ہے۔ ہم جتنا اس چاہت کو پورا کرتے ہیں، ہمارا دماغ اور زیادہ مانگتا ہے، اور ہم اس چکر میں نیچے اور نیچے گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہوا کا سائنسی ثبوت ہے۔ تو اس چکر میں پھنسنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہمارا جھوٹا آقا بن جاتا ہے۔ قرآن اس حالت کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایسے شخص کے دل اور کانوں پر مہریں لگا دی جاتی ہیں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، یعنی انسان سچ کو پہچاننے، سننے اور دیکھنے کی بنیادی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ تو پھر اس گہرے جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جواب حیران طور پر بہت سادہ ہے۔ ہمیں اپنی توجہ کو ماضی اور مستقبل سے ہٹا کر اس واحد جگہ پر لانا ہے جہاں اصل طاقت موجود ہے، اور وہ ہے لمحہ موجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک بنیادی اصول ملتا ہے، ہر چیز کو پرکھنے کی ایک کسوٹی۔ کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ اگر کوئی چیز وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری مکمل توجہ اور بندگی کے لائق نہیں ہو سکتی۔ پیسہ ہو، شہرت ہو، رشتے ہوں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے جذبات، سب فنا ہونے والے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ صرف ایک حقیقت، اللہ کی موجودگی۔ اور یہ حقیقت نہ تو گزرے ہوئے کل کی یادوں میں ہے اور نہ ہی آنے والے کل کے اندیشوں میں۔ یہ صرف اور صرف اب اسی لمحے میں موجود ہے۔ یہی وہ واحد پوائنٹ ہے جہاں ہم اس لازوال حقیقت سے جڑ سکتے ہیں۔ ہمارا ذہن زیادہ تر 2 جگہوں پر سفر کرتا ہے، یا تو ماضی کے پچھتاووں کی قید میں یا پھر مستقبل کے خوف اور پریشانیوں میں، جبکہ سکون، حقیقت اور اللہ کی مرضی کا تجربہ صرف اور صرف لمحہ موجود میں ہی ممکن ہے۔ ہوا ہمیں ماضی اور مستقبل میں بھٹکاتا ہے، جبکہ ذکر ہمیں حال کی پرسکون زمین پر واپس لے آتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم اور عملی حصے کی طرف۔ یہ ایک سادہ سا ٹیوٹوریل ہے کہ ہم ذکر کو ایک ٹول کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بھٹکتے ہوئے ذہن کو لمحہ موجود میں واپس لا سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ذکر کا اصل مطلب کیا ہے۔ ذکر صرف کچھ الفاظ کو زبان سے دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی بکھری ہوئی توجہ کو واپس مرکز میں لانے کا ایک ایکشن ہے۔ اگر ہوا وہ قوت ہے جو ہمارے ذہن کو دھند میں بھٹکاتی ہے، تو ذکر وہ لنگر ہے جو اسے اب کے ساحل پر واپس باندھ دیتا ہے۔ تو یہ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان ہے۔ یہ 5 سادہ قدم ہے۔ پہلا قدم، جب بھی محسوس ہو کہ ذہن ماضی یا مستقبل کی سوچوں میں کھو گیا ہے، تو بس اس بات کو نوٹس کریں، خود کو برا بھلا نہیں کہنا۔ دوسرا قدم، بہت نرمی کے ساتھ اپنی توجہ کو اپنی سانس پر لے آئیں۔ تیسرا قدم، اپنے جسم میں ہوا کے اندر جانے اور باہر آنے کے احساس کو محسوس کریں۔ چوتھا قدم، خود کو یاد دلائیں کہ آپ کی سانس نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں، یہ ہمیشہ
اب میں ہے। اور पांचवा कदम, हर आती जाती सांस के साथ लम्हा मौजूद की हकीकत से दोबारा जुड़ जाएं। ये सादा सी मश्क हार्मोन वे और डोपामीन के चक्कर को फौरन तोड़ देती है। तो जब इस मश्क को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो फिर क्या होता है? आइए इस चक्कर को तोड़ने के बाद जो तब्दीली आती है और उसके गहरे नतायज हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। इस मश्क के फायदे हमारी सोच से भी ज्यादा गहरे हैं। ये ना सिर्फ ख्वाहिशात के चक्कर को तोड़ती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी आना की तहों को भी साफ करती है, जिन्होंने हमारी असल पाक फितरत को छुपाया हुआ है। ये अपने ही जहन की बनाई हुई कैद से रिहाई है, जो हकीकी अंदरूनी सुकून और इत्मीनान की तरफ ले जाती है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, हकीकी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई उसूल या ज़ाब्ता ना हो। हकीकी आज़ादी का मतलब है सही आका का इंतखाब करना, यानी अपनी ज़िंदगी की बागडोर लम्हा ब लम्हा बदलती ख्वाहिशात के हाथ में देने के बजाय एक हमेशा रहने वाली लाजवाल हकीकत के सुपुर्द कर देना। तो आखिर में ये एक सवाल है सोचने के लिए, ऐन इसी लम्हे जिंदगी की डोर किसके हाथ में है? अंधी ख्वाहिशात या एक आला हकीकत? क्योंकि हम सब हर लम्हे किसी न किसी चीज़ की इबादत कर ही रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हमारा माबूद कौन है।